الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی دین بہترین ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ رب العالمین نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو اس کا پسندیدہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم دین سے دور ہیں۔ قربان جائیے صحابہ اکرام کے کہ جنہوں نے جب اس دین اسلام قبول کیا تو اس پر ایسا عمل کر کر دکھایا کہ لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ان کا ہر عمل اسلام کے قاعدے کے مطابق، اسلام کے ضابطے کے مطابق تھا۔ احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اور قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب ہمارے لیے ضابطہ حیات موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی معلومات حاصل کریں، احادیث پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، تو ہم یقیناً دین پر صحیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیے، ایمان افروز واقعات کہ انہوں نے دین پر کیسے عمل کیا۔ آج ہمارا عمل کچھ اور ہے اور ہمارا جو ہے کلام کچھ اور ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ صحابہ اکرام کا قول بھی ایک تھا اور ان کا فعل بھی وہی تھا، جو کہتے تھے وہ کر کر بھی دکھاتے تھے۔ پہلے کے مسلمان جو تھے وہ اسلام دکھاتے تھے اور ہم صرف اسلام بتاتے ہیں۔ ہماری زبان پہ تو اسلام ہے لیکن ہمارے کردار میں اسلام نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ دو صحابی جنہوں نے خرید و فروخت کی، ایک صحابی نے اپنی زمین کو بیچا اور دوسرے نے خریدا۔ اب جن صحابی نے زمین کو خریدا تھا، انہوں نے جب اس میں کھیتی باڑی کرنا چاہی تو زمین کی کھدائی کری تو انہیں زمین میں سے ایک پوٹلی ملی۔ جب انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات موجود تھے۔ فوراً ان صحابی کے پاس وہ لے کر پہنچے کہ جنہوں نے زمین فروخت کی تھی، اور ان سے کہا کہ حضرت اس کے مالک تو آپ ہیں، زمین آپ کی تھی، اس لیے اس پر ہیرے جواہرات پر آپ کا حق ہے۔ میں نے تو خریدی تھی لیکن زمین آپ کی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے زمین میں یہ ہیرے جواہرات رکھ دیے ہوں۔ ان صحابی نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں رکھے، اس پر میرا حق نہیں ہے، زمین تو میں نے آپ کے ہاتھ بھیج دی، اب وہ آپ مالک ہیں اس زمین کے، اس لیے اب اس کے مالک آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جو ہے ایثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں اس کا حق نہیں رکھتا۔ دونوں صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے جو ہے زمین کی خرید و فروخت کی، انہوں نے بیچی، میں نے خریدی، اور جب میں نے خرید لی اس کے بعد جب میں زمین کی کھدائی کر رہا تھا تو مجھے یہ جواہرات کی پوٹلی ملی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زمین ان کی تھی تو اس پوٹلی پر ان کا حق ہے، یہ ہیرے جواہرات ان کے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا صحیح ٹھیک کہا تم نے۔ دوسرے نے کہا نہیں حضور، ایسا نہیں ہے، حقدار تو یہ ہیں، اس لیے کہ میں تو زمین بیچ چکا، اب زمین سے جو کچھ بھی نکلے وہ ان کا ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گیا، آپ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اب یہ تو تمہارا حق ہے۔ تو پہلے بولے نہیں حضور، امیر المومنین آپ جو ہے انصاف سے کام نہیں لے رہے، آپ انصاف سے کام لیں تو حقیقت میں حق تو ان کا ہے۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے کہ اپنے سرکار کی، اپنے آقا کی تربیت پر رشک کرنے لگے کہ حضور نے کیسی تربیت فرمائی ہے کہ کوئی بھی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ان کا حق ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ان کا حق ہے۔
حقیقت تو یہ تھی کہ جس کے ہاتھ آئی تھی وہ لے کر چلا جاتا، یا اگر اس نے اس کے پاس پہنچائی تھی تو دوسرا لے لیتا، لیکن دونوں لینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فیصلہ کرنے سے عاجز آ گئے، فرماتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ میں نہیں، ابی بن کعب کریں گے۔ حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں یہ دونوں صحابہ پہنچے اور اپنا معاملہ بیان کیا۔ آپ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ میں فیصلہ کیسے کروں، دونوں لینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے پہلے صحابی سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کتنی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، تمہاری کتنی اولاد ہے؟ کہا میری صرف ایک بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم ان دونوں کا نکاح کر دو اور بیٹی کو یہ ہیرے جواہرات دے دو تو دونوں تک یہ پہنچ جائیں گے۔ اتنا بہترین فیصلہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، دونوں صحابی راضی ہو گئے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہمیں لالچ سے دور رکھتا ہے۔ اپنا حق سمجھ کر ہم تو زمین سے پڑی ہوئی چیز بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کی زمین سے ملی ہے، کوئی رقم ہو، کوئی زیور ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اگر زمین سے ملے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق۔ لیکن صحابہ کا عالم کیا تھا کہ وہ دولت سے نہیں، اپنے دین سے محبت کرتے تھے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اس کی وجہ سے ایک بھی صحابی، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی صحابی وہ ہیرے جواہرات لینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ سرکار نے ان کے دل میں دین کی محبت ڈالی تھی، دنیا کی محبت نہیں ڈالی تھی۔ ان کے دلوں میں دنیا کی رغبت نہیں تھی، دنیا کی دولت سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمیشہ ان کے نظر میں صرف یہ تھا کہ ہم دین پر صحیح طرح عمل کریں تاکہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ دین اسلام حقیقت میں ہے کیا، اسلام کی روح کیا ہے، اسلام پر عمل کس طرح کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا جس کی وجہ سے غیر مسلم ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی ہمارے عمل کو دیکھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ ہمارا عمل کچھ دیکھتا ہے اور ہماری گفتار کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی سے ایک مسلمان نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہودی نے کہا، کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ میرے سامنے تو دو اسلام ہیں۔ اس مسلمان نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو صرف ایک ہے، قرآن صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تم دوسرا کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ کہا میرے سامنے تو دو اسلام ہیں، ایک وہ اسلام ہے جس پر تم عمل کرتے ہو اور ایک وہ اسلام ہے جس پر بایزید بستامی رضی اللہ عنہ عمل کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جس پر تم عمل کرتے ہو میں وہ اسلام قبول کر لوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہتے ہو کہ بایزید بستامی جس پر عمل کرتے ہیں وہ اسلام قبول کر لو تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین اور ان صحابہ نے اپنی کردار سے بتایا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی روح کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ کر کر دکھایا اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے بیان کروں۔ دو صحابہ اکرام کی ملاقات ہوئی۔ ایک صحابی اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آئے، مجبوری تھی، بچی کی شادی کرنی تھی، رقم پاس نہیں تھی، بہترین گھوڑا لے کر آئے بازار میں۔ دوسرے صحابی ان کے پاس پہنچے، پوچھا کتنے کا ہے یہ گھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا 500 درہم کا ہے۔ جو خریدنے آئے تھے ان صحابی نے کہا میں تو اسے 600 درہم کا خریدوں گا۔ بیچنے والے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں تو سستا بتا رہا تھا، یہ مہنگا، چلو 600 درہم مل جائیں گے مجھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ راضی ہوں، آپ 600 درہم دے دیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن تم تو 600 درہم بھی کم بتاتے ہو، یہ تو 700 درہم کا ہے، میں تو 700 کا لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ 700 کا لے لیجئے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ حقیقت میں تو 800 درہم کا ہے۔ جو بیچنے والے تھے انہوں نے کہا حقیقت تو یہی ہے کہ اس کی قیمت 800 درہم ہے، لیکن آپ 800 درہم کا کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے آقا مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز خریدنے جاؤ تو کسی کی مجبوری نہ خریدو، سودا خریدو۔ میں تمہاری مجبوری نہیں بلکہ جو قیمت ہے اس کی میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے وہ 800 درہم کا وہ گھوڑا خرید لیا۔ آج ہمیں کوئی اصل قیمت سے کم قیمت میں کوئی چیز بیچنا چاہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو اچھا ہے، اس کی قیمت تو زیادہ تھی، آج ہمیں کم میں مل رہی ہے،
فوراً خرید لیں۔ ہم مجبوریاں خریدتے ہیں، ہم دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، ایثار کا، قربانی کا حکم دیتا ہے، اور ایثار یہ ہے کہ اپنے آپ مصیبت میں ہو لیکن دوسرے کو راحت پہنچاؤ، دوسرے کی دلجوئی کرو، دوسرے کی پریشانی کے اندر اس کا ساتھ دو، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ کردار رکھتے تھے صحابہ اکرام۔ اگر صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں اور ان کے اس عمل کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ زمین پر فرشتے اتر آئے۔ ایسے اعمال صحابہ اکرام نے کیے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا اور دین کی تعلیمات ان تک پہنچی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتار سے اور اپنی کردار سے ان کے کردار کو، ان کے دل کو بدل کر رکھ دیا، تو پھر انہوں نے دنیا کے اندر ایسی مثالیں قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، ان کی مثال کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری تباہی کی وجہ یہ ہے اور ذلیل اور رسوا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم دینی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ آج ہم نے دین کے اوپر عمل کرنے کے بجائے دنیا کو ترجیح دینا شروع کری، تو ہم دنیا میں آج ذلیل و خوار ہو گئے۔ وہ صحابہ اکرام کہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس بے تحاشا دولت نہیں تھی، جو بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر دکھائی، صرف اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے۔ جہاں یہ صحابہ گئے تو ایک ہاتھ میں تلوار تھی تو ایک ہاتھ میں قرآن لے کر گئے، قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا، قرآن کی تعلیمات پیش کی، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح یہ دین پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ اسلام موجود نہ ہو، جہاں پہ مسلمان موجود نہ ہو۔ یہ سب صحابہ اکرام کے کردار کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سے محبت کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔